اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے راستے میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ میرے نبی کی ماں فرماتی اللہ، اب نبی پیدا ہوئے 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت۔ اب سنو یہاں پر دیکھو ایک کام کی بات آ رہی ہے بیچ میں، وہاں پہ اصلاح معاشرہ لکھا ہوا نا، بیچ میں وہ بھی لیتا جاؤ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو ایک بیٹی دے، 2 بیٹی دے، 3 بیٹی دے، تو اس کو اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنی چاہیے۔ اب نبی فرما رہے ایک موقع پر تقریر کر رہے تھے، صحابہ موجود تھے، نبی نے فرمایا او میرے صحابہ جانشارو، اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں، او چینل والو، او چینل بات کرو گے تو اٹھا دو، سمجھ رہے ہیں؟ اور تمہارے ہی چینل میں آ جائے گا، تمہاری بدنامی ہو جائے گی، نام نہیں لے رہے ہو جیسے تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ہاں اب تم ہی بات کرو گے تو دوسروں کا کیا ہوگا بیٹا؟ ٹھیک اب تو نہیں کرو گے؟ ہاں میرے نبی فرمانے لگے اگر 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان تینوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ لوگ بیٹیوں کو غلط سمجھتے ہیں، بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی۔ اب نبی بیان کر رہے تھے، مجمع تھا، ایک کونے سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا اگر اجازت ہو تو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی سمجھ گئے کیا پوچھ رہے ہیں، نبی مسکرا کے بولے تم بھی بولو، بولو کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ وہ بولے آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، جس کے پاس 2 ہی بیٹیاں ہوں تو اس کا کیا معاملہ؟ نبی نے فرمایا اگر جس کی 2 بیٹیاں اور وہ دونوں کی صحیح پرورش کر دے وہ بھی جنت کا حقدار۔ یار 2 بیٹیوں سے بھی جنت مل رہی ہے۔ اب ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے آقا بس میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا بیٹھو نا، کیا پوچھو گا؟ آقا میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی بولے پوچھو۔ وہ کہنے لگے آقا اگر کسی کی 3 نہ ہو، 2 نہ ہو، اگر ایک بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر جس کو اللہ ایک بیٹی دے اور وہ اس ایک بیٹی کی صحیح پرورش کر دے تو وہ کیا ہے؟ جنت کا حقدار۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب بیٹیوں کی وجہ سے جنت، کس کی وجہ سے بولو؟ لیکن جب کہ ان کی صحیح پرورش ہو۔ اب ذرا سنو حدیث پڑھوں اور منہ کو کلیجہ آ جائے، پتہ چل جائے گا ہم کتنے پانی میں۔ نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ادھر نبی کہہ رہے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے، ادھر بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ اب ذرا سن لو کتنے قسم کے لوگ؟ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور یہ بھی سن لو اگر نبی جس کو منع کر دے تو پیر صاحب نہیں لے جا سکتے، اگر نبی منع کر دے تو کوئی مفتی صاحب نہیں لے جا سکتے، اگر نبی جس کو جنت سے روک دے تو اس کی نمازیں نہیں لے جا سکتی، روزے نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ کچھ نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کون لوگ ہیں؟ کہا ایک تو وہ ہے جو ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور دوسرا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیوس کون ہے ذرا اس کو سننا ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، ذہن رکھنا سمجھ گئے۔ آقا فرماتے دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیوس کون ہے؟ کون سے گاؤں کا رہنے والا، کون سے ضلع کا، کون سی تحصیل کا؟ سمجھ رہے ہو کسی کا نام ہے؟ نہیں، دیوس وہ ماں باپ ہیں
جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں. اللہ اللہ اللہ. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کر کے اپنے جسم کو دکھا رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہیں. اور وہ ماں باپ ان کے چال چلن سے اس کے رہن سہن سے خوش ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں, جن کی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں, جن کی بیٹیوں کے گلے چرے ہوئے ہیں, جن کی بیٹیوں کی آستینیں پھٹی ہوئی ہیں, جن کی بیٹیاں شادیوں میں فیشنیلے کپڑے پہن کر اپنے آپ کی نمائش کر رہی ہے. اور وہ ماں باپ اس کے چال و چلن سے راضی ہیں. تو وہ ماں باپ دیوس ہے, دیوس ہے, دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. ارے بیٹیوں کی وجہ سے تمہیں جنت میں جانا ہو رہا ہے اور بیٹیوں کی وجہ سے تمہیں جنت سے روکا جا رہا ہے. مطلب یہ اگر بیٹیوں کی صحیح پرورش کرو تو جنتی ہو, اور بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دو تو جنت سے تم رک جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فرمان مصطفیٰ, فرمان مصطفیٰ, حق خطابہ. واہ واہ واہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. بیٹی تھوڑا سا ماحول بدلا تو جنت, اور تھوڑا سا ماحول بگڑا تو جنت سے رکاوٹ. دونوں نبی کے فرمان. اب یہ تمہارے اوپر, مگر ابا بتاؤ ابا نہیں کرے گا, ابا نہیں کرے. سن لیو تھوڑی سی کھرکری. ابا نے, حضرت ابا اتنا سیدھا ہے ناظم صاحب, ابا اتنا بھولا ہے, اتنا اچھا ویسے بھولا نہیں ہے یہ, ویسے جس کا لے لیا اس کا دیا ہی نہیں. ویسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہڑپ کر گیا, کتنے لوگوں کا مال مار گیا, کتنے لوگوں میں جھگڑے کرا دی. ویسے سیدھا نہیں ہے, مگر سیدھا بتاؤں قائم ہے. اتنا بھولا, اتنا سیدھا, بالکل کچھ نہیں جانتا. بتاؤں کیا, یہاں پہ کم سے کم 100 باپ ایسے ہیں جن کی کواری بیٹی جوان بیٹیوں پہ بڑے بڑے موبائل. اللہ اللہ اللہ. نہیں ہے کیا موبائل؟ ارے بولو, بیٹیوں پہ موبائل نہیں ہے. میں انہی ابا سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, تم تو ابا جان ہو نا, ابا جان, 3 روٹی کھاتے ہو, 1.5 کی عقل رکھو, 1.5 برباد کر دو. یہ پوچھنا چاہتا ہوں بیٹی کو جو موبائل دیا ہے اس کا کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو تم نے الگ سے موبائل لے کے دے دیا کہ لے بیٹی بات کرتی رہی ہے؟ اتنا بتاؤ. یہ ابا سے پوچھو, ابا سے کون سی ایسی بیٹی ہے جس کی بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں, بسیں چل رہی ہیں, ٹرینیں چل رہی ہیں, ہوائی جہاز چل رہا ہے, فیکٹری چل رہی ہے, کارخانہ چل رہا ہے. اگر موبائل بیٹی نہیں چلائے گی تو ٹرکوں میں آگ لگ جائے گی, ٹرینیں لٹ جائیں گی, ہوائی جہاز پھٹ جائیں گے, کارخانہ پھک جائے گا, پورا خاندان بھوکا مر جائے گا. ہے کسی کی بیٹی؟ ارے بولو اللہ کے بندو, 3 روٹی کھاتے ہو, 1.5 کیا کس سے بات کرنے دیا؟ تم جانتے ہو واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی, فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی, یوٹیوب دیکھے گی تو کیا دیکھے گی؟ تم باپ ہو, باپ کہلانے کے لائق ہو. اور یہ اماں, معاف کرنا حضرت, بات اماں تو نری ٹمّا بنی پڑی ہے, ٹمّا. اس اماں کو کوئی پتہ نہیں, ساری باتیں اس اماں کو معلوم. ابا اگر دن بھر کام کرنے چلا گیا, اس اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی سینے کی آڑ میں کھڑے ہو کر موبائل پہ کس سے دانت پھاڑ پھاڑ کے بات کر رہی ہے. اس اماں کو پتہ نہیں ہے, اس اماں کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی پاگل ہو گئی ہے, ایس ایم ایس دیکھ کے رو بھی رہی ہے, ہنس بھی رہی ہے, ٹھٹے بھی مار رہی ہے, بہت گہرائی میں پہنچ گئی. یہ اماں پاگل ہے کیا؟ ارے جب پاگل ہے تو پھر اماں کیوں بنی؟ اماں بننے کا مطلب اتنا ہی ہے صرف دھڑا پھڑ بچے پیدا کر دو؟ اماں کا مطلب یہی ہے کیا؟
اگر بچے پیدا کرنے کا مطلب ہوتا تو ایسے تو کتیا بھی بچے پیدا کر دیتی، وہ تو اور لائن لگا دیتی ہے. پھر تم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ معاف کرنا میری بات تھوڑی کر رہی چل رہی. کوئی ماں حضرت ایسی نہیں ہے جس ماں کو اپنی بیٹی کے حالات معلوم ہو نہ ہو، کوئی ایسی ماں نہیں. اور اگر حالات معلوم نہیں ہے تو تم ماں کیوں بنی؟ 24 گھنٹے تم تو ساتھ میں رہ رہی ہے. جب محلے میں بدنامی اڑنے لگی، جب محلے میں بات پھیلنے لگی، تبھی روتو بھی آتی ہے شوہر کے پاس، کہتی ہے پتہ نہیں میری بیٹی پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی ہوائی اثر ہو گیا، میری بیٹی کا دماغ پھروا دیا. بڑی شریف تھی، اب تو موبائل پہ بیکی باتیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اس سے شادی کروں گی ورنہ زہر کھا کے مر جاؤں گی. پتہ نہیں میری بیٹی پہ دماغ پھروا دیا. کوئی دماغ نہیں پھروایا، اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو اور توڑ دو. تجھے گھر میں کس لیے رکھا تھا؟ اور تم ہو تم ابا نا ابا. اگر نمک تیز ہو جائے مرچ میں تو ڈھلیا پھینک دیتا، مرچیں تیز ہو تو ڈونگا پھینک دیتا. ڈونگا کھاتا نہیں ہے، گالیاں بکتا ہے سسرالیوں کو، اماں کو، نانی کو، دادی کو، پورے خاندان شجرے کو گالیاں رکھے گا. اگر روٹی تھوڑی سی جل گئی، تھوڑی سی ہو گیا تو کھانے نہیں کھاتا، ناک چڑھتی ہے. اور بیٹی شادیوں میں دوپٹے ڈال کے یہاں تک کا جسم دکھا رہی ہے، بیٹی بال پھیلا کر کے گھوم رہی ہے، موبائل پہ سیلفی لے رہی ہے. تو اس ابا کو شرم نہیں آئی کہ بیٹی کا کیا بنا؟ کون سا باپ نہیں ہے جس نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا؟ شادیوں میں نہیں دیکھتے ہو؟ امام گنج میں شادی تو ہوتی ہوں گی، سب سے زیادہ کمزور اور بڈھے یہ مل گئے مجھے توتی. ان کی کمر میں بالکل ہی جان نہیں ہے، ایسے لیٹے آرام سے. توجہ رکھو میری طرف، بیچارے یہ کتنے سنبھال کے بیٹھے، کل کے بچے کمر میں دم ہے ہی نہیں. ہوگا کہاں سے؟ موبائل میں پڑے ہوئے، غلط باتوں میں پڑے ہوئے، الٹی سیدھی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور جنے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اور بات پڑ گئے آگے. لیکن سنو میری بات ذرا توجہ سے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. صحیح بتا رہا ہوں، امام گنج کے کم سے کم کتنے گھر ہوں گے یہاں پہ؟ کم سے کم 100 گھر ہوں گے. ماشاءاللہ 400 گھر میں 300 گھر ایسے ہوں گے جن کی بیٹیاں اگر جوان ہیں تو ان پہ موبائل ہوگا. بس اتنا بتا دو مجھے، موبائل کی اسے ضرورت کیا؟ تم تو ابا ہو نا ابا. ہر بگڑنے والی چیز سے بچاؤ. تمہارے یہاں کی لڑکی کو میں نان پارا میں چھوڑ دوں یا بہرائچ میں چھوڑ دوں، اسے گھر نہیں ملے گا. مگر یہ بتاؤ اس کے بعد بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ اس کے بالوں کی کٹنگ کہاں سے آئی؟ اس کے آستین کہاں سے چری؟ اس کے چلنے کا ڈھنگ، کھانے کا ڈھنگ، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، فلموں جیسا کہاں سے آیا؟ موبائل نے دیا ہے. موبائل. کاش اگر ہم اپنی بچی کو موبائل نہیں دیتے بلکہ قرآن شریف دے دیتے، حدیث شریف دے دیتے. اپنی بچی کو ہم بخاری شریف پڑھواتے، سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھتی ہماری بچی، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھتی، حضرت صفیہ کی زندگی پڑھتی، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھتی، سیدہ زینب کی زندگی پڑھتی. اگر ہماری 100 بچیاں سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھتی تو 50 بچیاں ایسی ہوتی. اگر کھاتی ہماری بچی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پیتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، سوتی اٹھتی بیٹھتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، چلتی پھرتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پہنتی اوڑھتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا. اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت بنتی، اور اگر شوہر کے گھر میں ہوتی تو شوہر کے لیے نعمت بنتی. اور جب یہ ماں بنتی تو اولاد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ،
مسلک اعلی حضرت تحفظ سنیات اصلاح معاشرہ کانفرنس. واہ 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 بہت عمدہ. سبحان کوئی مفتی صاحب نہیں آئیں گے ہماری بیٹی کو دوپٹہ اڑانے, کوئی پیر صاحب بھی نہیں آئیں گے, کوئی امام صاحب بھی نہیں آئیں گے. ہمیں آپ کو خود کو اپنے اپنے گھر کو سنبھالنا ہوگا. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ اللہ اللہ. اچھا لڑکی ہی نہیں, بعض لڑکے بھی اتنے بڑے لفنگے ہیں, سمجھے, پتہ ہی نہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت. ایسا لگتا ہے جیسے پورا چھکا. ہاتھوں میں کڑے, گلے میں چین, ناک میں نتھنیاں, بالوں میں کنگا, ربڑ بینڈ. اس سے پوچھو کیا بنے گا تو. لڑکی بن گیا, لڑکی تو بن نہیں سکتا, بیچ میں اٹک گیا. اور بیچ والا کون ہوتا ہے؟ چھکا. تمہیں تالی بجاتے ہو کہ نہیں ملا, دیکھ لیو تم. بعض لڑکا بھی اتنا بڑا لفنگا موبائلوں پہ اسکول